اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سبھی حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا اعلان فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں درود پاک کی عظمت اور اس کی برکت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں توفیق دے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو جس طرح کے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کب سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور کب تک بھیجتا رہے گا؟ اس آیت مقدسہ کے اندر یصلون کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا ہی رہے گا۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے صیغے میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی آئندہ آنے والے وقت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور ابھی جو وقت موجود ہے اس کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور مضارع کے صیغے میں دوام پایا جاتا ہے، استمراری معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو عمل خدا کر رہا ہے وہی عمل کرنے کی اللہ عاشقوں کو سعادت عطا فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے دیوانوں کو سعادت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ تو آیت مقدسہ کا ترجمہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اس کی ذرا تھوڑی سی تفسیر کی طرف بھی آئیں تو ہماری بڑی رہنمائی ہو جاتی ہے، کافی ساری الجھنوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت پڑھنا ہے فلاں وقت نہیں پڑھنا، جبکہ آیت مقدسہ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں بھیجتا رہوں گا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ یا اللہ کب بھیجیں؟ فرمایا کب کی تو بات ہی نہیں، محبوب کی بات ہو اور پھر وقت کوئی قلت ہو، وقت کی کوئی قید ہو، جہاں محبوب کی باتیں ہوتی ہیں وہاں قیدیں نہیں لگائی جاتی، وہاں قیدیں نہیں لگائی جاتی۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر سال میں 1 بار وہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر دینا واجب ہے سال میں 1 بار،
قربانی صاحب استطاعت پر دینا واجب ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ جس وقت مرضی پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، یا بازار میں پڑھو، دکان میں پڑھو، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھو، سکول میں بیٹھ کے پڑھو، مسجد کے اندر پڑھو، مسجد کے باہر پڑھو، چاہے تو نماز کے اندر پڑھ لو، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، نماز کے باہر بھی پڑھ لو، نماز سے پہلے بھی پڑھ لو، نماز کے بعد بھی پڑھ لو، اذان سے پہلے بھی پڑھ لو، اذان کے بعد بھی پڑھ لو۔ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر نہیں فرمایا، ایک ہے درود اور ایک ہے دعا۔ دعا بھی 24 گھنٹے مانگ سکتے ہیں اور درود پاک بھی 24 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، اور کس حالت میں پڑھا جائے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، قعود میں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی صیغہ مقرر نہیں فرمایا، چاہے جمع کے صیغے سے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، واحد کے صیغے سے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، درود تاج پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، درود خضری پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، درود لکھی پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، عربی میں پڑھیں تب بھی صحیح ہے، فارسی میں پڑھیں تب بھی صحیح ہے، اردو میں پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور پنجابی میں پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ خواہ امام شرف الدین بصیری کا درود بھیج لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا امام احمد رضا فاضل بریلی کا درود بھیج لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ درود پاک کسی زبان کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کہا، اے طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اے کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تو درود پاک کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ حالت کی قید ہے، نہ صیغے کی قید ہے۔ ہر حالت میں، ہر صیغے کے اعتبار سے اور ہر وقت درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر نہیں کیا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یعنی مطلق حکم کو مقید کر سکے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مطلق حکم کو مقید کرے گا تو وہ قرآن کی رمز سے واقف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا۔ تو ایک تو یہ میسج ہمیں پتہ چلا کہ درود پاک کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جتنا مرضی پڑھ لو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں آپ پہ درود و سلام 1/3 پڑھتا ہوں، کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور 2/3 پڑھتا ہوں، کیسا ہے؟ فرمایا اور زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور 3/3 پڑھتا ہوں، کیسا ہے؟ فرمایا اور زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیسا ہے؟ مراد نماز وغیرہ تو پڑھنی ہے نا، نماز کے علاوہ میں ہر وقت آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیسا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم ہر وقت مجھ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کام بھی سنوار دے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے کاموں میں برکت آ جائے تو وہ چلتے پھرتے ہر وقت وہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے۔ تو محترم حاضرین، درود پاک
اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میرے امتی کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر ایک دفعہ نظر رحمت فرمائے گا اسے پھر جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے میں حوض کوثر پر ایسے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ حضور تو ویسے بھی پہچانتے ہیں، یہ درود پاک کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا حوض کوثر پہ میں ایسے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر وہ ایک حوض ہے جس کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان برتنوں میں اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جبکہ امت قبروں سے نکلے گی تو پیاسی ہوگی۔ شواہد الحق کتاب ہے، اس کے اندر حضرت الشیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ بڑا حسین ہے، سننے والا ہے کہ جو حوض کوثر کا پانی پی لے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا حج کے موقع پر، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ پیاس تو لگتی ہے، گرمیوں کے اندر کئی بار لگتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پانی ویسے پی لیتا ہوں لیکن پیاس کی وجہ سے میں کبھی پانی نہیں پیتا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اہل حلہ سے تھا، یعنی میرے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں تھی۔ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اچانک کیا منظر دیکھا کہ قیامت قائم ہے، قیامت برپا ہے، اور لوگ پانی کی تلاش میں ہیں۔ میں بھی چلتے چلتے حوض کوثر پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کے چاروں خلفاء بیٹھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی بیٹھے۔ تو میں نے کہا مجھے ان تین سے کیا غرض ہے؟ میں تو جاؤں گا تو علی کے پاس جاؤں، علی کے ہاتھوں سے پانی پیوں گا۔ وہ کہنے لگا میں علی شیر خدا کے پاس گیا، خواب کے عالم میں علی شیر خدا نے ایسے میری طرف دیکھا تو چہرہ پھیر لیا۔ اب پیاس لگی تھی، با دل نخواستہ مجبوراً میں پھر ابو بکر کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ میں عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ میں عثمان کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا، شدید پیاس ہے، خواب کا عالم ہے، قیامت برپا ہے۔ میں دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے لگا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اچانک میری نظر پڑی تو امام الانبیاء کے چہرے پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ میں پریشان تھا، تو جب حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو میں نے عرض کیا حضور بے حد پیاس لگی ہوئی ہے، علی کے پاس گیا ہوں، انہوں نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ سارا واقعہ بیان کر دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی شیر خدا تمہیں پانی کس طرح دے سکتے ہیں جبکہ تیرے دل کے اندر میرے اصحاب کا بغض موجود ہے۔ اس نے کہا کہ حضور اگر میں ابھی معافی مانگ لوں، ابھی تائب ہو جاؤں، ابھی غلطی کا اعتراف کر لوں تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ خواب کے عالم میں نے معافی مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے عرض کیا حضور میں سارے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام اس قدر مجھ پہ راضی ہوئے کہ مجھے حوض کوثر پہ لائے اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر کے پلایا اور فرمانے لگے یہ پانی پی لو
یہ پانی کی شان ہے، جو پانی پی لیتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا، وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا۔ اس نے یہ واقعہ سنایا تو کہا کہ مجھے تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے۔ وہ اپنے گھر میں گیا، اس نے بیزاری کا اعلان کر دیا، اور جنہوں نے واقعہ سنا بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے کہ شواہد الحق کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں۔ ایک کونا ابو بکر صدیق کے قبضہ میں ہے، ایک کونا فاروق اعظم کے قبضہ میں ہے، ایک کونا عثمان غنی کے قبضہ میں ہے، ایک کونا مولا علی شیر خدا کے قبضہ میں ہے۔ فرمایا جو میرے ابو بکر سے محبت رکھے، عمر کا بغض رکھے، اسے ابو بکر پانی نہیں پلائیں گے۔ جو عمر سے محبت رکھے، عثمان کا بغض رکھے، اسے میرے عمر پانی نہیں پلائیں گے۔ جو عثمان سے محبت رکھے، علی کا بغض رکھے، اسے میرے عثمان پانی نہیں پلائیں گے۔ جو علی سے محبت رکھے، عثمان کا بغض رکھے، اسے مولا علی پانی نہیں پلائیں گے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنا دین درست کر لیا، جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ واضح ہو گیا کہ اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جس نے میرے عثمان کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اللہ کے نور سے اپنے چہرے کو منور کر لیا، اور جس نے علی کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جس نے میرے تمام صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ تو اس کے اندر حضور علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کا قبضہ ہے حوض کوثر پر۔ پتہ چلا جو حوض کوثر کا پانی پینا چاہتا ہے اسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو اسے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، اس سے آگے چلیں، درود پاک کی برکتیں کتنی ہیں، برکات کتنی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو۔ ابو جہل نے شرارتاً، مذاقاً اس سائل کو علی شیر خدا کے پاس بھیجا اس لیے کہ علی کے گھر میں تو کئی دن تک چولہا نہیں چلتا، علی کہاں سے دیں گے؟ یہ علی شیر خدا کا فقر ہے۔ علی شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے فقر کے عالم میں شہنشاہی کی ہے، فقر کے عالم میں شہنشاہی کی ہے، اور فقر مولا علی شیر خدا کو بڑا ہی پسند تھا، کیونکہ حضور کو پسند ہے تو مولا علی شیر خدا کو بھی پسند ہے۔ لیکن انہیں مجبور نہ سمجھا جائے۔ وہ سائل آیا اور ابو جہل کے کہنے پر علی شیر خدا کے پاس آیا، اور علی شیر خدا سے کہنے لگا میں نے ابو جہل سے مانگا ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کچھ دیں یا نہ دیں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، مولا علی شیر خدا نے ہاتھ میں کچھ رکھا اور اوپر درود پاک پڑھا، کریم نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا۔ زبان مولا علی شیر خدا کی ہو اور مصطفیٰ کریم کا نام لیا جائے تو پھر برکتیں تو سمیٹ کے نہ ساری اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اور جب دم کیا درود پاک کا، اسے کہا کہ ہاتھ نہیں کھولنا۔ وہ ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل نے پوچھا علی نے کیا دیا ہے؟ کہا کہ علی نے کہا ہے ہاتھ نہیں کھولنا، کچھ دے دیا ہے۔ علی نے کہا ہے کہ ابو جہل کے سامنے ہاتھ کھولنا۔ لو تم کہتے ہو تو میں کھول دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھ کھولو۔ سائل نے ہاتھ کھولا تو اندر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، بلکہ سونے اور چاندی سے جو قیمتی ہے وہ ہیرا ہے۔ ابو جہل پاگل ہو گیا۔ علی تو وہ ہیں
جن کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، یہ ہیرا کہاں سے آیا ہے؟ ابو جہل بڑا غمناک ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور آیا علی شیر خدا کے پاس اور کہنے لگا، اے علی، تمہارے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلتا، یہ ہیرا کہاں سے آ گیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، تم ایک ہیرا دیکھ کے پاگل ہو گئے ہو، ہمارے پاس تو ہیروں کی کان موجود ہے، ہمیں دیر نہیں لگتی، ہم مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں، خدا ہیرے بناتا جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں، یہ درود پاک کی برکات ہیں۔ 1965 کی جنگ کے اندر جب سیالکوٹ کے علاقہ چونڈا 600 ٹینک آ گیا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں ایک فوجی کا بیان ہے کہ ہمارے پاس صرف 4 ٹینک تھے۔ بھائی اب 4 ٹینک اور 600 ٹینک کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہمیں پاکستان کی حکمرانوں کی طرف سے پیغام ملا کہ حملہ کر دو، کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو 4 ہی ٹینک تھے، ہم نے حملہ کر دیا۔ ہم حملہ کرنے کے وقت درود و سلام پڑھتے جاتے تھے، بم چلاتے جاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ بارود اتنا کام نہیں کر رہا تھا جتنا مصطفیٰ کریم پہ درود کام کر رہا تھا۔ 600 ٹینک میں آگ لگ گئی، ہمارے پاس صرف 4 ٹینک تھے۔ یہ ساری برکتیں درود و سلام کی ہیں، درود و سلام کی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ایک عالم دین کا نام ہے، جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے۔ دلائل الخیرات یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اپنا وظیفہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے نواز دیتا ہوں، اور جو میرے محبوب کریم نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے نام کس کا لیا جا رہا ہے، اس کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے۔ امام محمد بن سلیمان جزولی نے اس کتاب کو لکھا ہے، دلائل الخیرات۔ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ میں سفر پہ تھا، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، کنویں پہ آیا، ڈول نہیں ہے، کیسے پانی اوپر کھینچوں؟ سامنے مکان سے ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ بزرگ کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے، ان کے پاس برتن نہیں ہے۔ وہ نیچے اتری اور کنویں کے پاس آ کے اس نے کچھ پڑھا، کنویں کے اندر اس نے اپنا لعاب ڈالا، وہ پانی اوپر آنے شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پانی چشمے کی شکل اختیار کر گیا، پانی اوپر آ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے اوپر سے پانی لیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے بچی سے کہا، اے بیٹا، آپ نے اپنا تھوک ڈالا ہے اور پانی سارا اوپر آ گیا ہے، بتاؤ کون سا وظیفہ پڑھتی ہو؟ تو اس بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا، حضرت جب بھی میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، اور میں ہر وقت اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ ساری بہاریں درود پاک کی، یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ تو یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے 2 امتی
آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، آپس میں وہ بغل گیر ہوتے ہیں، مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے دو امتی آپس میں ملتے ہیں اور میرے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ بات ساری حضور کی ہے، حضور کے نام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام سے اتنا پیار کرتا ہے اور اس نام سے اتنا حیا فرماتا ہے۔ پھر درود پاک کی برکتیں ہیں کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کی حضور گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر میں رزق کی بڑی کمی ہے، محتاجی ہے، گھر میں بھوک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کرو، اور پھر یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور خود کلمات سکھا رہے ہیں۔ تیسرا عمل فرمایا کہ تم سورۃ اخلاص پڑھو، قل شریف پڑھو، یہ عمل جاری رکھو۔ وہ فرماتے ہیں میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا گھر والوں کو سلام کرتا تھا، حضور کو سلام کرتا تھا، قل شریف پڑھتا تھا، رب تعالیٰ نے اتنا رزق دیا کہ پھر میرے ہمسائے بھی، میرے رشتہ دار بھی میرے رزق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اس لیے یہ عمل وظیفے میں لائیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ وظیفہ ضرور کر لیا کریں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کرو۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ نمبر 1 فرمایا رات سونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ کے سویا کرو۔ نمبر 2 سارے انبیاء کو اپنا سفارشی بنا کے سویا کرو۔ اور نمبر 3 فرمایا سونے سے قبل تمام مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو۔ اور نمبر 4 ایک حج اور ایک عمرہ کر کے سویا کرو۔ یہ بات حضور نے کہہ کے نا نماز شروع کر لی۔ حضور نماز پڑھتے رہے، یوں ہی سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا حضور 4 جو عمل آپ نے بتائے ہیں یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو امت کی آسانی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مہربانیاں فرمائی ہیں۔ فرمایا عائشہ میں نے کہا ہے سونے سے پہلے قرآن پڑھا کرو، فرمایا صرف 3 بار قل شریف پڑھ لیا کرو، رب تعالیٰ تمہیں قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر میں نے کہا کہ تمام انبیاء کو میرے سمیت سفارشی بنا کے سویا کرو، فرمایا مجھ پر اور پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھ لیا کرو، سارے نبی تمہارے سفارشی بن جائیں۔ اس کا وظیفہ بہترین درود ابراہیمی ہے۔ حضور کا ذکر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ان کی آل کا ذکر بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر 40,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا تمام مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو، فرمایا سارے مسلمانوں کے لیے استغفار پڑھ لیا کرو، گویا کہ تم نے سارے مسلمانوں کو راضی کر دیا۔ اور بہترین استغفار مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب ایمان والوں کا ذکر آ گیا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ایمان والوں کو بھی بخش دے، ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ یہ پڑھ لیا کرو، گویا تم نے سارے مسلمانوں کو اپنے آپ سے راضی کر لیا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا میں نے کہا ہے حج اور عمرہ کر کے سویا کرو، فرمایا تم یہ پڑھا کرو سونے سے پہلے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھنے میں کلمات چھوٹے ہیں، فرمایا سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کرو، رب تعالیٰ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور بھی جانتے تھے میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اتنی زیادہ عبادت نہیں کر سکیں گے، تو حضور نے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے ہیں، فرمایا عمل چھوٹے ہیں لیکن اجر بڑا ہے، اجر بڑا ہے، اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ تو پھر محترم حاضرین، یہ درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے اور اتنا برکت والا وظیفہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، تو روٹیاں موجود ہیں، سالن نہیں ہے، شہد کی مکھیاں آ گئیں، حضور کے سامنے اپنی بولی بول رہی ہیں۔ حضور سارے جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں کیونکہ سب کے نبی ہیں اور ساری بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ شہد کی مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے کریم نبی فرماتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ شہد موجود ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچا سکیں، کسی غلام کو بھیجیں وہ شہد لے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو بھیجا، جاؤ شہد لے آؤ۔ علی شیر خدا گئے، شہد کی مکھیاں تو قریب نہیں آنے دیتی، لیکن چونکہ آج تو مصطفیٰ کریم کی زیارت شہد کی مکھیاں کر کے جا رہی، اور حضرت علی گئے ہیں، مکھیاں اپنے حال میں مست ہیں۔ علی شیر خدا نے شہد اتارا اور برتن میں ڈالا، حضور کے سامنے پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو کھلایا، شہد کی مکھیاں پھر آ گئیں، حضور سے باتیں کرنے لگیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شہد کی مکھیوں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ عرض کی حضور ہماری خوراک کڑوے، ہم پھول چوستی ہیں، کڑوے پتے چوستی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شہد تو میٹھا ہے۔ عرض کی حضور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پتے تو کڑوے ہوتے ہیں لیکن جب ہم رس چوس کے نکالتی ہیں ساتھ ساتھ آپ پہ درود و سلام بھی پڑھتی ہیں، شہد میٹھا ہو جاتا ہے، شہد میٹھا ہو جاتا ہے، شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود اسلام کی درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اور پھر درود پاک کہ اتنے کمال آج بھی ہمارے سامنے اگر کوئی کسی خوش نصیب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک نصیب ہو جائیں تو موئے مبارک حضور کے ہوں تو ان کو سامنے رکھ کے حضور پہ درود و سلام پڑھے نا تو موئے مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں، جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت الشاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہت زیادہ قلیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، اپنے بیگانے سب مانتے ہیں۔ ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے، حضور خود تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے عالم کا واقعہ ہے، حضور نے فرمایا یا بنیا کیف حالک، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے جب حضور نے یہ کہا نا اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے، ایسے لگتا تھا ساری بیماری ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے عالم میں مجھے اپنی جولی میں لے لیا، جب اپنی جولی میں بٹھایا تو حضور کی داڑھی مبارک میرے سر کے ساتھ لگ رہی تھی اور میرے چہرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، اور میری آنکھوں میں اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک بھیگ رہا تھا، اس خوشی کے عالم میں کہ اللہ کے محبوب نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ خواب کے عالم میں اپنا مجھے دیدار نصیب کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، وہ خیال کیا تھا کہ آج کتنا کرم ہو گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہے، کتنا ہی بہتر ہو
کہ امام الانبیاء اپنی داڑھی مبارک کے 2 موئے مبارک مجھے عنایت فرما دے۔ فرماتے ہیں میرے تو دل میں خیال ہی آیا تھا جو محبوب نبی زمین کے اوپر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، جو نبی مدینے میں بیٹھ کے مکے والوں کے حالات کی خبریں دیتے ہیں، جو نبی مدینے میں بیٹھ کے جنگ میں لڑنے والے صحابہ کی خبریں دیتے ہیں، وہ نبی میرے دل کی بات کو پہچان گئے اور فرمانے لگے عبد الرحیم، ہاں تمہیں 2 موئے مبارک چاہیے نا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے عالم میں اپنی داڑھی مبارک کے اندر ہاتھ ڈالا، 2 موئے مبارک مجھے عطا فرمائے۔ میں نے لے لیے۔ فرماتے ہیں صبح اٹھا، حضور جسے خواب میں دیتے ہیں اسے دے ہی دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جسے خواب میں ملے تو صبح اٹھے تو کچھ نہ ہو، بات حضور کی ساری دنیا سے الگ ہے۔ امام الانبیاء جسے خواب کے عالم میں دے دیں اسے دے ہی دیتے ہیں۔ امام شرف الدین بصیری کو چادر دی، صبح اٹھے تو پاس پڑی ہوئی تھی، 2 موئے مبارک دیے تو پاس پڑے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس وہ 2 موئے مبارک آئے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا تھا 2 موئے مبارک کھڑے ہو جاتے تھے، جدا جدا ہو جاتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے اور جدا جدا بھی ہوتے تھے۔ اس دور کے اندر 3 بندے ایسے تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ حضور کے موئے مبارک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ شدید گرمی تھی، شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ آپ فرمانے لگے ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ حضور کے موئے مبارک ہیں یا نہیں۔ شدید دھوپ پڑ رہی تھی، دھوپ کے اندر حضور کے بالوں کو لے جایا گیا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے آ کے سایہ کر دیا، اس نے آ کے سایہ کر دیا۔ ان میں سے ایک تائب ہو گیا، 2 نے کہا یہ اتفاقی امر ہے۔ آپ پھر بال لے گئے کمرے میں، شدید دھوپ ہے، بادل کا ٹکڑا چلا گیا اور پھر دونوں کے سامنے لایا گیا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے بالوں کے اوپر آ کے سایہ کر دیا۔ 2 میں سے ایک پھر تائب ہو گیا اور ایک نے کہا نہیں یہ اتفاقی امر ہے۔ پھر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے میں لے گئے اور کمرے سے پھر لائے، شدت کی دھوپ ہے، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے آ کے سایہ کر دیا۔ تیسرا بھی تائب ہو گیا، تینوں نے مان لیا کہ دل گواہی دیتا ہے یہ امام الانبیاء کے موئے مبارک ہے۔ عام بال ہوتے ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پھر ان کی یہ شان ہے کہ آپ نے صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے، ایک دن آپ نے اعلان فرمایا تمام علاقے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ سارے لوگ آ گئے، ان میں سے ایک بندہ جنبی تھا، اس پہ غسل فرض تھا۔ جس صندوق کے اندر حضور کو موئے مبارک رکھے ہوئے تھے اس کو تالا لگا ہوا تھا، چابی لگائی، آپ تالا کھولتے ہیں لیکن تالا کھلتا نہیں ہے۔ آپ پردہ رکھتے ہوئے ایک کو نکالا تو پھر اس کا پردہ ظاہر ہو جائے گا۔ فرمانے لگے جاؤ سارے غسل کر کے آؤ۔ سارے لوگ چلے گئے، غسل کر کے آئے، تو آپ نے پھر تالا کھولا تو تالا کھل گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موئے مبارک جو حضور کے تھے ان کی زیارت کرائی گئی۔ تو آج بھی حضور کے موئے مبارک موجود ہیں۔ آستانہ علیہ سیال شریف، وہاں بھی حضور کے موئے مبارک ہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک موجود ہیں۔ کیوں کہ ہمارے بالوں کو کوئی سنبھالتا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک صحابہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ ایک بھی موئے مبارک حضور کا زمین پہ گرنے، یہ تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ کرام نیچے
اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے، نیچے اپنے کپڑے بچھا لیتے تھے، حضور کا ایک موئے مبارک بھی نیچے گرنے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ٹوپی ایک جنگ میں گر گئی، تلاش کرتے رہے، آخر مل گئی۔ صحابہ کرام نے کہا اے خالد، جنگ زوروں پہ تھی اور آپ ایک معمولی ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں ٹوپی معمولی نظر آتی ہے، لیکن ٹوپی کے اندر جو خزانہ ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اور میں ٹوپی کے اندر امام الانبیاء کے موئے مبارک ہیں۔ میں جتنی بھی جنگیں لڑتا ہوں اور جتنی بھی جنگیں میں فتح کرتا ہوں، ان بالوں کی برکت سے مجھے فتح یابی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک تعظیم کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا کوئی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے قرب نصیب ہوگا، اور اسی درود کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہماری بخشش بھی ہے، فرشتوں کی بخشش بھی۔ اگر فرشتوں سے غلطی ہو جائے تو درود کی برکت سے ان کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کوکاف کا علاقہ ہے، وہاں سے میں آ رہا ہوں، ایک فرشتہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ میں اس فرشتے کے پاس گیا، اس فرشتے کو میں نے آسمانوں پہ دیکھا تھا، لیکن وہ تو اس کی حالت ہی کوئی نہیں، اس کے بال بھی کوئی نہیں، پر بھی کوئی نہیں، اور آسمانوں پہ اس کا اتنا مقام تھا کہ 70,000 فرشتہ اس کے دائیں بائیں کھڑا رہتا تھا، اس کے اعزاز کے لیے، اس کے اکرام کے لیے۔ اور آج اس کی حالت ہے کہ اس کے بال بھی نہیں، پر بھی نہیں۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کیوں چلا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، تمہارے بال کہاں ہیں اور تمہارے پر کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے پتہ کیا کہا؟ اے پیارے جبریل، معراج کی رات اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سواری میرے قریب سے گزری اور میں کھڑے نہیں ہو سکا، میں نے حضور کی تعظیم نہیں کی، میں نے حضور کے احترام کے لیے، حضور کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، تعظیم کی خاطر میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑائی میری پسند نہیں آئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام سے اٹھا کر پستی کی طرف ڈال دیا ہے، اور میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا پیارے جبریل، آپ اللہ کے حضور میری سفارش تو کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حضور عرض کیا مولا فلاں فرشتہ ہے، وہ معافی چاہتا ہے۔ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں عرض کر رہا تھا، فلاں فرشتہ معافی چاہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس فرشتے کو پیغام دے دو، اگر معافی چاہتا ہے اور پہلے والا مقام لینا چاہتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا جو ہی میں نے کہا کہ درود و سلام پڑھو، اس فرشتے نے آپ پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس کے بال بھی نکلنا شروع ہو گئے، اس کے پر بھی نکلنا شروع ہو گئے۔ تو پھر کیا تھا کہ وہ اپنے مقام کی طرف چلا گیا جہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی عزت، وہی اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرما دی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے ہماری عزت اور وقار کے اندر کمی نہ آئے، اسے چاہیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کپڑے سلائی کر رہی ہیں، اچانک سوئی گر گئی، دیا روشن کرنے کے لیے اٹھی
اوپر کرنے کی بجائے نیچے کر دیا، دیا بھی بجھ گیا، سحری کا وقت ہے، سوئی مل نہیں رہی، اچانک سحری کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو کمرہ حضور کے چہرہ انور سے روشن ہو گیا۔ چہرہ انور، حضور کے چہرہ کمرہ جو تھا وہ روشن ہو گیا۔ ام المومنین نے سوئی کو اٹھایا اور بعد میں یہ کہا کہ اللہ کے محبوب، آپ کا چہرہ مقدس کتنا روشن چہرہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس مسلمان کے لیے خرابی ہے جو قیامت کے دن میری زیارت نہیں کر سکے۔ خرابی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ عرض کی حضور کون آپ کو دیکھ نہیں سکے گا؟ فرمایا جو بخیل ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، مجھ پہ درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ قیامت کے دن فرمایا وہ میری زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، اس سے آگے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے، یہ صرف میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور پیغام آگے بھیج رہا ہوں تاکہ درود پاک کی اہمیت کا پتہ چلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، دعا بندے کی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی، اوپر نہیں جاتی، ہاں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، دعا اوپر چلی جاتی ہے۔ اور یہ فاروق اعظم نے سبق کہاں سے لیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، یوں ہی سلام پھیرا، فوراً دعا مانگی۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے طریقہ ارشاد فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کر۔ اللہ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حمد کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے نا، ہر نماز کے بعد ہے۔ تو یہ حضور کا طریقہ مبارک ہے، حضور امت کو بتا رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر کیا کرو؟ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ اور یہ ہمارے ہاں طریقہ کتنا پیارا ہے، ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور یہاں سے علماء نے سبق حاصل کیا ہے، حضور کی امت کو دیا ہے کہ اللہ کی حمد بھی بیان کرو، مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام بھی پڑھو، پھر دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر ایک صحابی آئے حضور کے سامنے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اے میرے غلام اب تم دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا، اب تم دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ میری دعا قبول ہو تو یہ طریقہ اپنایا کریں۔ تو پھر درود پاک یہ پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من علامات اہل سنہ، اہل سنت کی علامت کیا ہے، اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کثرت کے ساتھ جو جماعت اپنے نبی پہ درود پاک پڑھے گی نا، اس کا نام اہل سنت ہے۔ یعنی وہ میرے محبوب ہمارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والی ہے۔
جو نشانی امام زین العابدین نے بیان کی ہے 14-15 صدیوں کے بعد بھی آج بھی وہ نشانی کا ظہور ہے یا نہیں؟ اذان سے پہلے دیکھو، اذان کے بعد دیکھو، نمازوں کے اندر دیکھو، نمازوں کے باہر دیکھو، اپنی محافل میں دیکھو، جلسے میں دیکھو، جلوسوں میں دیکھو، درس قرآن میں دیکھو، درس بخاری میں دیکھو، جب بھی دیکھو پہلے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بعد میں دوسرے کام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ الحمدللہ جو امام زین العابدین نے صدیوں پہلے اہل سنت کی علامت بیان کی تھی، آج بھی وہ برقرار ہے یا نہیں؟ الحمدللہ آج بھی برقرار ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ بڑے بڑے فتوے جاری کرتے ہیں، بڑے بڑے تان کرتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کہتے ہیں اذان و درود شامل کر دیا گیا ہے، حالانکہ بچے کو بھی پتا ہے یہ درود ہے، یہ اذان ہے۔ بڑے بڑے فتوے لگائے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی اہل سنت و جماعت ہر موقع پر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہر وقت پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت پڑھتے رہیں گے۔ محترم حاضرین، یہ انگریزی سال کا آخری یعنی مہینہ ہے، اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ویسے تو اسلامی مسلمانوں کے لیے اسلامی سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا سارا نظام انگریزی مہینے کے مطابق چل رہا ہے، تو اس پر لوگ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اہل ایمان وہ احتساب کرتے ہیں، وہ بنگڑے نہیں ڈالتے ہیں، وہ اپنا احتساب کرتے ہیں۔ یہ جو سال گزرا ہے کیا اس میں ہماری نمازیں کلیئر ہیں؟ کیا کوئی نماز رہ تو نہیں گئی؟ اگر پورے سال کی نمازیں کلیئر ہیں تو پھر تو خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمان اس بات سے روتا ہے جب نیا سال چڑھتا ہے نا، مسلمان وہ اس بات پہ روتا ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، دوبارہ یہ سال نصیب۔ اب جتنا مرضی کوشش کر لیں، کسی کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، وہ سارا ہی لگا دے کہ گزرا ہوا سال مجھے مل جائے۔ سال تو دور کی بات ہے، مہینہ بھی نہیں ملے گا، مہینہ تو دور کی بات ہے، ہفتہ بھی نہیں ملے گا، ہفتہ تو دور کی بات ہے، دن بھی نہیں ملے گا، دن کو دور کی بات ہے، گھنٹہ نہیں ملے گا، گھنٹہ تو دور کی بات ہے، مہینہ یعنی منٹ نہیں ملے گا، اور منٹ بھی دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ گزرا ہوا نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے دوستان محترم ایک ایک لمحے کی قدر کریں، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، مسلمان کے پاس وقت ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب بھی فارغ ہوں اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے درود پاک پڑھا کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ مزید فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں، مزید فارغ ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، مزید وقت ملے تو نوافل پڑھ لیا کریں، مزید وقت ملے تو لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں۔ دنیا میں رہنے کا وقت تھوڑا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ وقت بہت لمبا ہے، وہ بہت لمبا ہے، وہ اتنا لمبا ہے کہ 1000 کہیں تب بھی تھوڑا ہے، لاکھ کہیں تب بھی تھوڑا ہے، کروڑ کہیں کروڑوں سال، اربوں سال ہم نے جا کے آرام کرنا ہے، نہ جانے کب قیامت بپا ہوگی، جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ یہ 60 70 سال 80 سال کی عمر ہے، اسے آپ ایک ایک لمحے کی قدر کر کے، اپنے سانسوں کی قدر کر کے جئیں، اللہ رسول کو خوب راضی کریں۔ اللہ رسول راضی ہو گئے تو پھر یہ جہان بھی روشن ہو جائے گا، اگلا جہان بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔